بہت زیادہ تفصیلات نہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا، جس نے گویا بروز قیامت رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو بندہ جنت میں جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوبصورت جامع اور معنویت سے بھرپور روایت نے عقیدہ توحید پورے کا پورا سمیٹ کے رکھ لیا، اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کا جو لازمی اور آخری نتیجہ ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ عقیدہ توحید و رسالت کا قائل جنتی ہے، اور اگر کسی مقام پر معاذ اللہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اب یہ عقیدہ توحید کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو بے نیاز مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رازق اور خالق مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی اس کا بھروسہ ہو، پھر اگر عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہو تو اس کی روحانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ 10 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عقیدہ توحید کے جو روحانی اثرات ہیں، انسان کے وجود کو، روح کو، ذہن کو قوت اور توانائی جو یہ عقیدہ دیتا ہے، وہ 10 باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ طاقتور ترین اور مضبوط ترین اور وسیع الذہن اور وسیع القلب اور وسیع المزاج شخصیت عقیدہ توحید ترتیب دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی عقیدہ توحید کی برکت سے، تو مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا، توحید و رسالت کا ماننے والا، دروازہ رسول کی گدائی کرنے والا، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مشرب وسیع و ظرفی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تیرے بازو کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اب تو کسی وطن میں بند نہیں ہو سکتا۔ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، پھر ساری دنیا تیرا وطن ہے چونکہ ساری دھرتی اللہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو غلام ہے، تو مصطفی ہے، لہذا مسلمان عقیدہ توحید والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ وہ بڑی بات کرتا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، بڑے ارادے کرتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کی اٹھان بڑی ہوتی ہے، اس کا باکپن بڑا ہوتا ہے، اس کا بات کرنا بڑا وسعت رکھتا ہے، اس کے ظرف میں بڑی گنجائش ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بلا کی غیرت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی دنیا دار کے سامنے سہما سہما کیوں رہوں۔ وہ کسی مقام پر بھی اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگاتا، کیونکہ طاقتوں کا مالک تو اللہ اکبر ہے۔ باقی سب انسان چھوٹے ہیں، پست ہیں، وہ بڑا ہے تو صرف اللہ جل شانہ، یا وہ بڑا ہے جسے رب بڑائی عطا کرے، جسے اللہ عزت عطا کرے، جسے اللہ وقار عطا کرے، جسے اللہ تبارک و تعالی شان عطا کرے۔
پھر تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، متکبر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے انسان کا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، ذاتی تو ہے ہی نہیں، کسی غرور کا شکار نہیں ہوتا، اس کے پاس تو نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو پیشانی اس کی رب کے حضور جھکتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے تو جیسے جیسے درخت کو پھل لگتا جاتا ہے ٹہنیاں جھکتی جاتی ہیں، اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے،